اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ و استغفار تمام حجابات اٹھا دینے والا عمل ہے۔ اگر انسان سے کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو نادم اور پشیمان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، مناجات کرے، گڑ گڑائے، توبہ و استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کا آئینہ صاف اور شفاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے بخش دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے کہ تمہارا رب ان باتوں سے خوب آگاہ ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ اگر تم نیک سیرت ہو جاؤ تو بے شک وہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ سچی توبہ ایک ایسا مقبول عمل ہے کہ اگر قاتل بھی کرے تو اسے بھی بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی ہوگی، اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا اور شہید ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ قاتل کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور وہ مسلمان ہو کر شہادت پا لے گا۔ تو اس طرح دونوں ایک دوسرے سے جنگ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخرو ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ میں توبہ و استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بستر پر جانے سے پہلے، بستر پر جانے کے وقت یہ کلمات کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ قائم رہنے والا ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ کلمات یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 3 مرتبہ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ درختوں کے پتوں باہم ملی جلی ریت کے ذرات اور دنیا کے دنوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کے پڑھنے والے سے کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجلس میں بیٹھا اور اس نے بہت سی لغو باتیں کی تو وہ اٹھنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لے، سبحانک
अल्लाहुम्मा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ऐ अल्लाह, मैं तेरे तारीफ़ के साथ तेरी पाकीज़गी बयान करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुझसे बख्शिश मांगता हूँ और तेरी तरफ रुजू करता हूँ। ये कलमात कहे तो इन लगव बातों से इसकी मग़फ़रत हो जाएगी, इसकी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जानबूझकर लगव बातें करे और बाद में ये कलमात कहे, नहीं। भूल चूक में अगर महफ़िल में जज्बात में आकर लगव बातें कर दी तो उसके बाद उसको महसूस हुआ, नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला से ये बख्शिश की उम्मीद रखते हुए दिल से ये दुआ कर ले, ये कलमात कर ले, पढ़ ले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़रत फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौबा की तौफ़ीक दे और हमारी बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा